مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ترکی میں صبح کے 5:45 بج رہے ہیں، اور ایک بڑا یوں سمجھے کہ دل کو خوشی حاصل ہے کہ آج صبح میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روضے پر حاضری اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ کو، زندگی میں جب بھی ترکی آنا ہو سستی مت کیجیے گا، فجر کی نماز آپ نے یہاں ادا کرنی ہے، زندگی کی یادگار فجر ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ الحمدللہ میری عادت ہے جب بھی ترکی آتا ہوں کوشش کرتا ہوں فجر یہاں باجماعت ادا کی جائے۔ جو یہاں دعا ہوتی ہے فجر کے بعد، اور جو ایک انداز ہے مسلمانوں کا، اور سبحان اللہ دن کی ابتدا ہی صحابی رسول کے بارگاہ میں حاضری سے ہو جائے، کیا بات ہے۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری تو میزبان رسول ہیں، اور انشاءاللہ رحمت کی نگاہ ہم پر بھی کریں گے، میزبانی ہم پہ بھی شفقت فرمائیں گے انشاءاللہ، تو دعائیں بھی کریں گے، ممکن ہوا تو آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اگر ہمارے لیے آسانی ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد جب نماز فجر کے بعد حاضری دیں گے تو شاید آپ کو لیے بھی ہم آپ کو لائیو کر دیں گے، آپ بھی سلامت کر دیجیے گا۔ اگر اب یہ بڑی ہی شاندار مسجد اور بڑا ہی شاندار مزار شریف ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ ہم نے مدری چل کے لیے ریکارڈ بھی کیا تھا جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے آج سے 5 سال پہلے، تو بالکل یہ برف میں پورا ایریا تھا، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار فجر میں کون آئے گا، برف باری ہو رہی ہے۔ ہم فجر پڑھتے رہے اور برف باری ہوتی رہی اور مسجد جیم فل تھی، اور آج بھی مجھے امید ہے کہ وہی منظر ہوگا، دور دور سے لوگ ماشاءاللہ فجر پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ہم نماز فجر کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا، اور ایک نیت بھی کر لیں کہ جہاں جہاں رہتے ہیں نماز فجر باجماعت ادا کریں، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ ترکی کی ایک بڑی ضرورت اسپیشلٹی ہے، یہاں ڈبل روٹی کھانے کا بڑا شوق ہے، اور یہ صرف ڈبل روٹی بھی کھا لیتے ہیں، ہماری طرح اتنے نخرے نہیں ہیں ان لوگوں کے، ہاں یہ ناشتے میں یہ بھی کھا لیتے ہیں۔ بہرحال ہم بھی انشاءاللہ ضرور یہ تل والی روٹی کھائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلنے دیں چلنے دیں۔ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ بھی یہ درخت بھی بڑا تاریخی درخت ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ درخت پہچان بنا تھا روضہ سیدنا ابو ایوب انصاری کی، اور یہ خواب میں آ کر بتایا گیا تھا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کا روضہ اس درخت کے سائے میں ہے، کیونکہ پہلے روضے کا پتہ نہیں تھا مزار کا۔ یہ پوری تاریخ یہاں لکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ مسجد میں صفائی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے کہ ہر جوتے کے لیے ایک شاپنگ بیگ، تاکہ جتنے لوگ جوتا پہن کے جائیں وہ ہاتھ میں لے کے جوتا نہ جائیں، ایک ایک شاپنگ بیگ نکالیں، اپنا جوتا ڈالیں اور مسجد میں رکھیں۔ یہ ادب ہے، فجر شروع نہیں ہوئی ہے، مسجد میں رش کی کیفیت دیکھیں ماشاءاللہ۔